يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ربنا تبارك وتعالى في مقام أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات کی بڑائی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اللہ الغیوب کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع غرور ہے. دنیا کی زندگی جو ہے یہ فقط متاع غرور ہے. متاع مطلب تھوڑا سا سامان ہے، غرور وہ بھی دھوکے کا ہے. متاع غرور تھوڑا سا سامان ہے اور وہ بھی دھوکے کا ہے. اور تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حق ہے، اس کے انبیاء حق ہیں، اس کی کتاب حق ہے، اس کے فرامین جو ہیں وہ حق ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے،
اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کی جاتی ہے هو الباطل، یہی تو باطل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک مثال دے کر صحابہ کرام کو سمجھایا، صحابہ کو ایک نظریہ دیا، صحابہ کے ویژن کو بدلا، ان کی فکر کو بدلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ کنگال کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ نادار کون ہے نالا کون ہے؟ جس کے پاس ہی کچھ نہ ہو، اس کی حیثیت ہی کوئی نہ ہو، اس کی ویلیو ہی کوئی نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے کیا نظریہ پیش کیا تھا؟ من لا درہم لہ ولا دینار، کہ یا رسول اللہ جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ عہدہ ہے، نہ اقتدار ہے، جس کے پاس کوئی قدر و منزلت والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ بندہ تو مفلس ہے، یہ بندہ تو کنگال ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی، فرمایا میرے صحابہ مفلس یہ نہیں ہے، دنیا کی چیز جس کے پاس نہیں، مفلس وہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مفلس کون ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ آئے گا، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اس نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہوگی۔ فرمایا لوگ لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ بندہ رب کے سامنے حساب دے رہا ہے، اللہ اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیں گے، اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ادھر لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے جن کے حقوق اس نے چھینے ہوئے ہیں۔ ایک آئے گا کہے گا یا اللہ قد اکل مال ھذا قد ضرب ھذا قد شتم ھذا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے میرا مال غصب کیا تھا، اس نے یہ میری عزت کا لٹیرا بنا تھا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اس کی نیکیاں جو ہے اب دوسروں کو دیتے جاؤ، جس کو اس نے گالی دی ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کی عزت کا لٹیرا بنا ہے، ڈاکو بنا ہے، کہا اس کی نیکیاں ان کو دو، اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، دامن خالی ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ مفلس یہ ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، لوگوں کے گناہ اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ نظریہ دیا صحابہ کرام کو، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ حق ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا۔ فقیری اصل میں کیا ہے؟ آج لوگ مارکیٹ میں جا کر کہہ دینا کسی کو کہ تم تو فقیر ہو، اپنا جائزہ تو لو، اپنا محاسبہ تو کرو، اپنے اعمال تو دیکھو۔ اگر تمہارے پاس اگر تم نے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے تم تو فقیر ہو۔ مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑی دنیا ہے، بڑا گھر ہے، دنیا کی دولت ہے، سارا کچھ ہے، یہ بندہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ فقیر ہے، اگر اس نے لوگوں کا مال ناحق کھایا ہوا ہے تو یہ بندہ فقیر ہے، یہ بندہ مفلس ہے، اگر اس نے کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے یہ بندہ فقیر ہے، یہ بندہ کنگال ہے، اگر اس نے کسی کو گالی بات کے اوپر لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، اپنی انا کو ظاہر کرتا ہے، اپنی شخصیت پہ اتراتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ مفلس ہے، یہ بندہ کنگال ہے، یہ ہے حقیقت کے اندر فقیر۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج ہماری سوچ کے پیمانے بدل چکے ہیں، آج معاشرے کے اندر واللہ ہم بھی یہی سوچتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو درس کیا دیا ہے؟ جنگ بدر ہوتی ہے، مشرکین جب ان کو قید کیا جاتا ہے، مشرکین کے جو قیدی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی، میرے صحابہ بتلاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام نے اکثریت نے کہا یا رسول اللہ ہماری حالت بڑی کمزور ہے، اسلام کمزور ہو رہا ہے، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے کو مان لیا، صحابہ کرام کی رائے کو تسلیم کر لیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، فرمایا وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، اے ہمارے حبیب ابھی تو خون ریزی پوری نہیں ہوئی، آپ نے ان سے فدیہ لے لیا ہے، تريدون عرض الدنيا، اسلام کمزور ہے، اس کے ماننے والے کمزور ہیں، مگر اللہ نے کیا سبق دیا؟ فرمایا تريدون عرض الدنيا، کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں؟ کیا آپ دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا،
ذالک بان اللہ هو الحق، حقیقت یہ نہیں ہے، یہ تو خرافات ہے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جو تو نے فیصلہ کیا تھا، جو تو نے بات کہی تھی، جو تو نے کہا تھا کہ ان کے سر اتار دیے جائے، جس کا رشتہ دار ہے اس کو تلوار دی جائے، وہ اپنے رشتہ دار کی گردن کو کاٹے گا۔ عمر جو فیصلہ تو نے زمین پہ کیا ہے، رب نے یہ فیصلہ آسمان پر کیا تھا، تیرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، اگر اللہ کے ہاں یہ قانون نہ ہوتا کہ فدیہ لے کر کسی کو چھوڑ دیا جاتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اے میرے پیغمبر کی جماعت تمہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آ جاتا، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ کی جماعت، یہ نبی علیہ السلام کی جماعت جس کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ حق کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ دوسری طرف جو دنیا کا ساز و سامان ہے آپ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ تیسرے مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پاس عبداللہ ابن مکتوم بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج دنیا داروں کو دیکھ کر ہماری رالیں بھی ٹپک آتی ہیں، ہمارے نظریات بھی چینج ہو جاتے ہیں، ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں۔ یہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عبداللہ ابن مکتوم بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام قریش کے سرداروں سے مخاطب ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم نے کہا یا رسول اللہ ارشدنی، اللہ کے رسول میری رہنمائی کیجئے، مجھے گائیڈنس دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، آپ علیہ السلام قریش کے سرداروں کی طرف متوجہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ آپ کی سوچ تو یہ تھی نا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھیں گے، اسلام کو قبول کریں گے، اسلام کا زیادہ فائدہ ہوگا، اسلام کو تقویت ملے گی، مگر اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے اے ہمارے حبیب، ایک طرف ایمان والا ہے، ایک طرف مومن ہے، ایک طرف کفار کی جماعت ہے، ایک طرف چودھریوں کی جماعت، مگر وہ اللہ کے منکر، مگر وہ اللہ کے باغی، مگر وہ اللہ کو نہ ماننے والے، آپ ان کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس آپ کا پیارا صحابی ایمان والا، آنکھوں سے چہرے اس کو نظر نہیں آتا، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، میرے حبیب ایسے نہیں ہو سکتا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے عزیز بھائیوں، حقیقت خرافات میں کیسے کھوتی ہے، ہماری نظریں دھوکہ کیسے کھاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بیسیوں مثالیں دے کر سمجھا دیا۔ صحیح البخاری کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اپنے منہ مبارک کے اندر ڈالی، صحابہ کرام کو سمجھایا، فرمایا میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس کے سامنے سے ایک بہت بڑا بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے، بڑی کرو فر کے ساتھ، بڑی سج تھج کے ساتھ، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس بادشاہ کا قافلہ گزرا۔ یہاں پر سوچے تو صحیح، میں اور آپ اپنے بھائیوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بحیثیت والدین ہمارے کیا خواب ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیا سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے کس طرح کا بنے، ہمیں کس طرح کے اچھے لگتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی، فرمایا یہ بنی اسرائیل کی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایک بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے، بڑی کرو فر کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ وہ قافلہ گزر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو بچہ ہے اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی کو اپنے منہ کے اندر داخل کر کے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ بچے نے اپنی ماں کے پستان کو اپنے منہ کے اندر داخل کیا ہوا ہے، اس کی ماں دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے بچے کو اس بادشاہ جیسا بنا دینا، یا اللہ میرے بچے کو اس طرح کا عظیم لیڈر بنا دینا۔ اس بچے نے ماں کے دودھ کو چھوڑا، اس نے دعا کی، کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ ماں گھبرا گئی کہ بچہ جو ہے ابھی یہ تو چھوٹا سا ہے، اس کے پاس بولنے کی قوت کہاں سے آئی ہے، اس نے بات کیسے کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی بات کرنے کے بعد
اس بچے نے پھر اپنی ماں کے پستان کو منہ میں داخل کیا. نبی علیہ السلام نے پھر اسی مبارک انگلی کا اشارہ کر کے مثال دے کر سمجھایا. بچہ اپنی ماں کا دودھ پھر سے پینے لگا. پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اس جگہ سے ایک عورت گزرتی ہے جس کو لوگ مار رہے ہیں, جس کو لوگ گھسیٹ رہے ہیں, اور اس کو کیا کہتے ہیں, یہ چورنی ہے, یہ زانیہ ہے, یہ بدکارہ ہے, اس کی تذلیل کر رہے ہیں. اس ماں کے دل کے اندر خیال آیا کتنی تذلیل ہو رہی ہے. ماں کہتی ہے یا اللہ میرے بچے کو اس طرح کا نہ بنانا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بچے نے ماں کا دودھ چھوڑا, پھر کہنے لگا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دینا. وہ ماں کہتی ہے میرے بچے تو میری مخالفت کیوں کر رہا ہے, تو کیسی باتیں کر رہا ہے, میں تیرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں, مگر تو کیا کہہ رہا ہے. اس بچے نے کہا اماں جس کو دیکھ کر تو للچائی تھی, جس کو دیکھ کر تیرا جی بھر آیا تھا, جس کو دیکھ کر تو چاہتی تھی میرا بچہ اس طرح کا بنے, اے اماں وہ جابر بادشاہ ہے, وہ اللہ کا منکر ہے, وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا, وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے, تو مجھے اس جیسا بننا کیوں دیکھنا چاہتی ہے. اے میری ماں جس کو دیکھ کر تو یہ چاہ رہی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کو اس طرح کا نہ بنانا. اے اماں وہ تو حق پر ہے, وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے, وہ دین کی طرف بلاتی ہے. اماں وہ دین کی طرف بلاتی تھی اور وہ کیا پڑھتی تھی, حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل, مجھے میرا رب کافی ہے. میرے محترم بھائیو یاد رکھنا جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ان کا رکھوالا ہوتا ہے, اللہ ان کا محافظ ہوتا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے ہم ہر جمعۃ المبارکہ کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. کتنے بھائی سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں؟ سورہ کہف کے اندر بڑا مشہور واقعہ, اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ جاؤ میرے خضر کے پاس جاؤ ذرا علم حاصل کر کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, کہا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, رب کے حکم سے آیا ہوں, یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. خضر علیہ السلام نے کیا کہا, قال انک لن تستطیع معی صبرا, اے خضر اے موسیٰ تو میرے ساتھ چل نہیں سکے گا, تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکے گا, تو مصیبت کو برداشت نہیں کر سکے گا, تو جو میں نے کرنا ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا, ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, رب کا حکم ہے مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے. سب سے پہلے کیا کیا, حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کے ایک پھٹے کو اکھاڑ دیا. بتائیں کیوں اکھاڑا تھا, کہا پیچھے ظالم بادشاہ ہے, واللہ آج دنیا جن کو مظلوم سمجھتی ہے اللہ ان کا محافظ ہوتا ہے, اللہ ان کی حفاظت کرنے والا. اس سے آگے چلیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا. کہا اس پاکیزہ جان کو تو نے قتل کیوں کیا ہے, اس کا خون کیوں بہایا ہے. کہا تمہیں علم نہیں ہے, اس کا خون میں نے اس لیے بہایا کہ اس کے والدین نیک ہیں, یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو گمراہ کر سکتا تھا. اللہ کا فیصلہ یہ ہے اس بچے کو اسی عمر کے اندر قتل کر دیا جائے. اس سے آگے چلتے ہیں, کیا منظر پیش آتا ہے, ایک بستی والوں کو کہا ہم تو مسافر ہیں, ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے. انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا, کہا کھانا نہیں دیا جائے گا. حضرت خضر حضرت موسیٰ کو کیا کہتے ہیں, ادھر آؤ, اس بستی کے اندر یہ ایک دیوار گری ہوئی ہے, آؤ اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کیوں کہا آؤ یہ دیوار تعمیر کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسی عجیب بات, نہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی, ہمارا حال تک نہ پوچھا, ہمیں پانی تک نہ پلایا, ہم ان کی بستی والوں کی دیوار کو تعمیر کیوں کریں, ہم کیوں تعمیر کریں, ہم کیا ان کے محافظ ہیں, انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے, کیا صلہ ہمیں دیا. کہا بات ایسی نہیں ہے, اصل میں معاملہ کیا ہے, یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ ہے, اور یہ خزانہ کن کا ہے, نیک والدین تھے, نیک والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے والے, نیک والدین ان کی اولاد وہ دنیا سے چلے گئے. میرے محترم بھائیو آج اپنی اولاد کو دین سے دور رکھا جاتا ہے, حقیقت کے آئینے سے دور رکھ کر خرافات کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے, حقیقت کو دبا دیا جاتا ہے. مگر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھو وہ والدین نیک تھے, وہ والدین صالح تھے, حقیقت سے پردہ کیسے اٹھایا, وہ دنیا سے چلے گئے, خزانے کو دیوار کے نیچے دبا کر چلے گئے تھے. رب نے اپنے پیغمبر کو بھیجا, موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا, جس سے کلام کی ہوئی تھی, کہا موسیٰ جاؤ ان والدین کے بچوں کے لیے اس دیوار
کو دوبارہ سے تعمیر کر کے آؤ، کیونکہ حقیقت کیا تھی؟ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. جس کو دنیا خرافات سمجھتی تھی، معاملہ ایسے نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی وہ اللہ کے چاہنے والے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے، وہ اللہ کے سامنے گر گرانے والے، وہ دعائیں کرنے والے، ان کی اولاد کو اللہ ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کا خیال نہ کرے. میرے محترم بھائیوں، اس سے عجیب واقعہ آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں. آئے ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا لوگوں کو. خطبہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اے عمر تو کیا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر؟ تو اونٹ چلایا کرتا تھا، تیرا باپ خطاب تجھ کو مارا کرتا تھا. صبح اونٹ لے کر تو صحراؤں میں چلا جاتا، تو جنگلوں میں چلا جاتا. شام کا وقت ہوتا تو بھوکا پیاسا اپنے گھر کی طرف لوٹتا. جب گھر میں آتا تیرا باپ تیری پٹائی کیا کرتا تھا، تجھ کو مارا کرتا تھا. سارے لوگ کہنے لگے اے امیر المومنین بڑا عجیب خطبہ دیا ہے، بڑا عجیب خطبہ دیا ہے. آج کے خطبے کی کوئی سمجھ نہیں آئی. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے بیان کیا کر دیا کہ میں خطاب کا بیٹا، میں اونٹ چرانے والا، میرا باپ مجھ کو مارتا تھا. امیر المومنین آج کے خطبے کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے لگے؟ کہا لوگوں بات یہ نہیں ہے، بات حقیقت میں کیا ہے کہ میں مسجد کی طرف آ رہا تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے، لوگ شور کر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ عمر مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، عمر آ رہا ہے. میرے دل میں یہ بات آئی کہ عمر دنیا تجھ سے کتنا ڈرتی ہے، میں تو اپنی اصلاح کر رہا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، میں تو اپنی اصلاح کر رہا ہوں. میرے محترم بھائیوں دیکھیں حقیقت خرافات کے اندر کھوتی کیسے ہے. انسان کو چاہیے اپنی اصلاح کرے. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو ایک اور مثال دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے سامنے آپ تشریف فرماتے، ایک انسان گزرا، فرمایا میرے صحابہ بتلاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا عظیم آدمی ہے، بڑا عظیم آدمی ہے. یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے اس کے نکاح کے پیغام کو لٹایا نہیں جائے گا. یہ ایسا آدمی ہے اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا. یا رسول اللہ یہ ایسا آدمی ہے یہ اگر کسی کے دروازے پر چلا جائے اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام خاموش. ایک اور آدمی گزرا، نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابہ بتلاؤ اس بندے کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری، کیا خیال ہے تمہارا، کیا سوچ ہے تمہاری، کیا نظریہ ہے تمہارا؟ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے، اس کی بھی کوئی اوقات ہے، یہ تو ایک معمولی آدمی، یہ تو ایک ایسا آدمی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ اگر یہ کسی کے دروازے پہ چلا جائے لوگ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے. یا رسول اللہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیج دے لوگ اس کے نکاح کے پیغام کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، لٹا دیں گے. یا رسول اللہ اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ جو تم سوچتے ہو معاملہ اس طرح نہیں ہے، جو آپ کا خیال ہے معاملہ اس طرح نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جس کو تم حقیر سمجھتے ہو اور جس کو تم عظیم سمجھتے ہو ساری دنیا اس طرح کے عظیم لوگوں سے بھر جائے اس ایک حقیر آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ اکیلا ساری دنیا کے اوپر بھاری ہے. میرے محترم بھائیوں اکیلا ساری دنیا کے اوپر بھاری ہے، صرف ایک آدمی ہے. تو میرے محترم بھائیوں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. واللہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی، حق کو دکھایا، آج وہی حق جو ہے وہی زیرو پہ چلا گیا، وہی سوچیں ابھر چکی ہے جو باطل والی ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ آدمی گریٹ ہے، اس کا سٹیٹس ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی سب کچھ ہے. نہیں میرے محترم بھائیوں یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تعالیٰ کو بھی بھلا کسی کی صورت دیکھنے کی چاہت ہے. اللہ کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ کسی کے مال کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو تمہارا دل دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، تمہارا کردار دیکھتے ہیں. آپ کے دل میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے،
اللہ کے سامنے جھکنا ہے، آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ کہا اللہ اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتے۔ آج سچی بات ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں تو لوگوں کی گاڑیوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کے پروٹوکول کی طرف، اسی چیز کو دیکھتے ہیں، مگر اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تھوڑا سا دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا